پاکستان کے ایک جینون لکھاری اور دانشور جناب امر جلیل صاحب کا ایک بہت ہی زبردست کالم شیئر کروں گا جو کہ روزنامہ جنگ میں شائع ہوا ہے، اور اس میں امر جلیل صاحب نے اپنے مخصوص ہلکے پھلکے درویشانہ انداز میں پاکستان کے انتخابی نظام کا آپریشن کیا ہے۔ کالم کا عنوان ہے سامان 100 برس کا۔ بچپن سے ایک عادت کی مجھے لت پڑی ہوئی ہے، لوگوں کو میں نے بیزار کر دیا۔ بچپن کی لت کو بڑھاپے میں جا کر کچھ کنٹرول کر لیا۔ لوگ اب مجھ سے بیزار نہیں ہوتے۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی یعنی آگہی کی حرفت نے میرے جیسے بھٹکے ہوئوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اب پوچھ گچھ کو اس قدر برا سمجھا نہیں جاتا جس قدر اگلے وقتوں میں برا سمجھا جاتا تھا۔ اب آپ بغیر جھجک کے پوچھ سکتے ہیں کہ میری شادی کی لاٹری نکلے گی یا نہیں نکلے گی، چڑچڑی ساس سے میرا پیچھا کب چھوٹے گا۔ غصہ میرے باس کی ناک پر براجمان رہتا ہے، وہ کبھی بھی غصے میں آ سکتے ہیں۔ غصے میں آنے کے بعد وہ چیزوں کے ساتھ ساتھ ماتحتوں کو بھی توڑ پھوڑ دیتے ہیں۔ ماتحت ان کے خلاف احتجاج اس لیے نہیں کرتے کہ ان کو ملنے والی تنخواہ دیگر غیر سرکاری اداروں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ عید، کرسمس، ہولی اور دیوالی کے موقع پر سب ملازمین کو بھاری بھرکم بونس دیتے ہیں۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا کیسے باس سے محبت کی جائے یا نفرت کی جائے۔ مجھے غیب کے علم کی بھی لت لگی ہوئی ہے۔ مجھے نجومی، جوتشی، ماہر فلکیات، پیش گوئی کرنے والے اور دست شناس بڑے پہنچے ہوئے لگتے ہیں۔ مجھے اگر بھنک پڑ جاتی تھی کہ فلاں صاحب پامسٹ ہیں، میں موقع ملتے ہی اس کے سامنے ہتھیلی کھول کر بیٹھ جاتا اور کہتا تھا میں اپنے ماضی سے واقف ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ گزرے ہوئے ایام میں نے کیا گل کھلائے۔ مجھے بتلاؤ کہ آنے والے میرے ایام کیسے ہوں گے۔ میں آنے والے وقتوں کے بھید کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ پردہ ہٹا کر میں مستقبل میں جھانکنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک سائیں بابا نے مجھے تنبیہ کرتے ہوئے کہا تھا باز آ جا ورنہ بہت پچھتائے گا۔ اس کے بعد کافی حد تک میں باز آ گیا ہوں۔ باز اس لیے آ گیا ہوں کہ میں مزید پچھتانا نہیں چاہتا۔ یادوں کے کباڑ خانے میں پچھتانے کے لیے میرے پاس بہت کچھ ہے۔ اگر 10 مرتبہ جنم لے کر میں واپس آتا رہوں اور 100 سالہ زندگی پچھتاووں کی نظر کرتا رہوں، پھر بھی میرے پچھتاوے ختم نہیں ہوں گے۔ غلطیوں کے انبار تلے دبا ہوا ہوں۔ پوچھ گچھ کی علت سے بہت حد تک چھٹکارا پانے کے باوجود میں موت اور مرنے کے مراحل کے غیب کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ انسانی ذات کی لاکھوں برس کی تاریخ میں ایک مثال نہیں ملتی جس میں مر جانے کے کچھ عرصہ بعد مرنے والے نے بتایا ہو کہ مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، کن کن مراحل سے اس کو گزرنا پڑا تھا۔ ایک مثال نہیں ملتی۔ یہ صرف میرا تجسس نہیں ہے۔ بندوق کی نالی آپ کی کن پٹی پر رکھ کر میں آپ سے قبول کروانا نہیں چاہتا کہ آپ بھی میری طرح موت اور مرنے کے مراحل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا تجسس ہے جس نے دیکھی بھالی دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ ایک چھوٹا موٹا آپریشن کروانے سے پہلے مریض نے ڈاکٹر سے پوچھا ڈاکٹر صاحب میں مر تو نہیں جاؤں گا؟ وہ تو تمہیں ایک روز مرنا ہی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ایک روز ہم سب کو مر جانا ہے۔ کینسر کے ایک مریض نے ڈاکٹر سے پوچھا ڈاکٹر صاحب میرے پاس کتنا وقت باقی ہے؟ ڈاکٹر نے شعر میں جواب دیا آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ نثر کا جواب نظم میں پڑھ کر مجھے تعجب ہوا تھا۔ بھلے ہی عام طور پر آدمی اپنی موت سے آگاہ نہ ہو، معاشرے کے کرتا دھرتا ایک شخص کو اس کے مرنے کے دن اور مقررہ وقت سے آگاہ کر دیتے ہیں۔ اس شخص کو طے شدہ وقت کے مطابق اس دنیا سے کوچ کرنا پڑتا ہے۔ تب آپ کو کوئی شاعر نہیں کہتا کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کو مقررہ دن اور وقت کے مطابق اس دنیا سے جانا پڑا تھا جس کا تعین جنرل ضیاء الحق نے کر دیا تھا۔ کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے کہ قطعی بے خبر ہونے کے باوجود لوگ 100 برس کا سامان سمیٹ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ مگر ابراہیم ناتواں نے کئی 100 برسوں کے لیے سامان سمیٹ لیا۔ کسی نے ابراہیم ناتواں کو جگ مشہور شعر سے آگاہ کیا سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ ابراہیم ناتواں نے جواباً کہا تھا میں جمہوریت کو آتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہنستے ہوئے ناتواں کو کسی نے بتایا جب تک سردار اور وڈیرے اسمبلیوں کو اپنی موروثی ملکیت سمجھنا ترک نہیں کریں گے تم جمہوریت کو آتے ہوئے کبھی نہیں دیکھو گے۔ ابراہیم ناتواں نے
مرجھائے ہوئے لہجے میں کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ قیامت تک کچرے کے ڈبوں میں ووٹ ڈالتے رہیں گے۔